نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی 7ویں سحری آپ سب کو مبارک ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان کی بابرکت عبادات سے نوازا ہے، بابرکت مہینے سے نوازا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی عبادات اور روزوں کا اجر اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں روزہ دار کو قیامت کے دن خوش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے روزوں میں عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اور آج ایک ایسی ویڈیو جس میں میں آپ کو 7ویں روزے کی عبادات کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد کی دعا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک بانک مالک وانت علی کل شیء قدیر وما تشاء من امر یکون۔ اس کی فضیلت کچھ یوں ہے۔ سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں چاندنی رات میں داخل ہوا۔ میرا اس وقت گمان ہو رہا تھا کہ شاید صبح ہو گئی ہے، جبکہ رات اپنے زوروں پر تھی۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ کر دعا مانگنے لگا تو ایک خاطف نے مجھے پیچھے سے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، یہ دعا کرو۔ میں نے کہا، کیا کروں؟ فرمایا، یوں کہو۔ حضرت الامام سید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، جس معاملہ کے ساتھ بھی دعا کی، اسی معاملہ میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ دعا، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یہ دعا آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ کرنی ہے۔ اس کی فضیلت کچھ یوں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں نے کہ وہ انہیں اسم اعظم کی تعلیم دے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ دعا اسم اعظم ہے، اور میں اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا من لہ وجہ لا یبلا ونور۔ اس دعا کو پورا آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے عرض کیا، حضرت مجھے اللہ کا وہ اسم سکھلا دیجئے جس سے جب بھی دعا کی جائے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ کلمات کہا کرو۔ جو خوفزدہ شخص ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اس کو امن ملے گا، اور جو شخص کسی چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کرنی ہے۔ اس کی فضیلت کچھ یوں ہے۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ مجھے اپنا وہ اسم اعظم سکھا دیں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو میں نے آسمان پر ایک ستارے میں یہ دعا لکھی ہوئی دیکھی۔ اب نماز تراویح کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے، یا فارج الحمی و یا کاشف الغمی۔ اس دعا کو پورا آپ نے 3 دفعہ نماز تراویح کے بعد پڑھنا ہے۔ حضرت غالب الکتان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ مجھے اسم اعظم سکھلا دیں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو اور جو بھی مانگا جائے وہ ملے۔ چنانچہ
3 رات تک مسلسل ایک شخص مجھے خواب میں ملتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اے غالب یہ دعا پڑھو۔ رات سونے سے پہلے کی دعا: یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ دعا اپنے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ رات سوتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس میں نہا رہا ہوں، اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ یہ 7ویں روزے کے عبادات ہیں جو کہ اپنے ہر نماز کے بعد کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔